پھر سورہ فاتحہ، جس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، پوری سورت پڑھنی۔ یہ وہ سورت ہے کہ جو نماز میں پوری پڑھی جاتی ہے۔ باقی صورتیں نماز میں آپ کی مرضی ہے، پوری پڑھو، آدھی پڑھو، اس کی چند آیتیں پڑھو، لیکن یہ سورت پوری پڑھی جائے گی۔ اس کی چند آیتیں نہیں پڑھیں گی، اس کی چند آیتیں پڑھنی جائے۔ ہر رکعت میں یہ پوری سورت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ واقعہ کہتے ہیں۔ یہ سورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ میرے بندو، جب تم مجھ سے سوال کرو، میرے آگے کوئی درخواست پیش کرو، تو سوال کرنے اور درخواست پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس طرح سوال کرو کہ بس اپنا مقصد بیان کر دو، فوری طور پر اپنی بات اور اپنا مقصد، اپنی حاجت بیان کرو؟ یہ مہذب اور شائستہ طریقہ نہیں ہے۔ مہذب اور شائستہ طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو حاجت ہے اور جس کے آگے درخواست پیش کرنی ہے، پہلے اس کے احسانات کو، اس کے کمالات کو، اس کے خوبی کو بیان کرو، اور اس کے بعد پھر اپنا مقصد بیان کرو۔ سورہ فاتحہ یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، جھولی پہناتے ہیں، تو پہلے اپنے رب کے احسانات کو بیان کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنی حاجت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں۔ کس طرح پیش کی اپنی حاجت؟ بغیر کسی تمہید کے پیش کر دی، بغیر تعریف و توصیف کے اپنی حاجتیں پیش کی، پہلے اپنے رب کی تعریف کی۔ یہ طریقے ہمیں قرآن سکھاتا ہے، انبیاء کرام سکھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اور حاجتیں پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کمالات کو اور اس کے احسانات کو بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، التجا اور درخواست کرتے ہیں، اور التجا سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنے اوپر بیان کرتے ہیں کہ میرے رب محسن ہے، میرا تو مجھ پر انعامات کرنے والا ہے۔ پہلے انعامات خدا بندی کا بیان ہوتا ہے۔ الذی خلقنی، میرا پروردگار وہ ہے جس نے مجھے وجود کا لباس عطا کیا۔ الذی خلقنی فہو یہدینی، مجھے پیدا کرنے کے بعد، مجھے زندگی دینے کے بعد پھر مجھے ہدایت کی اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دی، مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے وجود عطا کیا، زندگی عطا کی، اور پھر مجھے راستہ بھی سیدھا دکھایا۔ ایک کرم یہ کیا، اور کھلاتا بھی مجھے وہ ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا مالک ہے۔ الذی یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، وہ مجھے پلاتا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے کھلانا تو کوئی کھلا سکتا ہے؟
بیمار ڈال لیں، ہزاروں نعمتیں سامنے ہو، کھا سکتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ دور کرو، ہٹاؤ میرے سامنے صحیح چیزیں۔ کیوں؟ کون کھلاتا ہے یہ؟ جب وہ کھلانا چاہتا ہے تو کھاتے ہیں، وہ کھلانا نہ چاہے تو نہیں کھا سکتے۔ ہزاروں نعمتیں سامنے رکھی، کہتے ہیں دور کرو ان کو، ہٹاؤ ان کو میرے آگے سے، مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، ان سے مجھے بو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے خلیل اللہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار کے انعامات احسانات مجھ پر یہ الذی یطعمنی ویسقین، میں جو نوالا حلق سے نیچے اتارتا ہوں یہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، جو گھونٹ پانی کا میرے حلق سے نیچے اترتا ہے یہ پانی کا گھونٹ مجھے میرا رب پلاتا ہے، کھلاتا بھی مجھے وہ، پلاتا بھی مجھے وہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب کبھی میں بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی مجھے وہی عطا کرتا ہے۔ الذی، میرا پروردگار وہ ہے یحیینی، جس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، یہ جو سانس لیتا ہوں اور نکال رہا ہوں زندہ رکھا ہے، یہ میرے رب نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ اس کی نگاہ عنایت ہٹ جائے تو پھر موت ہی موت ہے، پھر نہیں ہے زندگی۔ الذی یحیینی، میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے زندہ رکھ رہا ہے۔ ثم یمیتنی، پھر مجھے موت بھی وہی دے گا۔ یہ اللہ کے انعامات کو بیان کیا، اور انعامات بیان کرنے کے بعد اب اپنی درخواست، اب اپنی دعا۔ خلیل اللہ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں رب ہب لی حکما، میرے معبود مجھے فیصلہ کن قوت عطا کر دے، مجھے ایسی طاقت عطا کر کے جو فیصلہ کروں وہ حق اور سچا ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، میرے رفیق، میرے دوست، میرے ہمراہی وہ صالحین ہو، اچھے لوگوں کی رفاقت، اچھے لوگوں کی دوستی، اچھے لوگوں کی صحبت مجھے عطا کر۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے معبود میری قربانیوں کو، میرے کارناموں کو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ جو تیرے اس دوست نے تیری راہ میں قربانیاں دی ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، قیامت تک آنے والی نسلیں انہیں یاد رکھیں، صفحہ ہستی سے وہ مٹنے نہ پائیں، وہ دم بدم تازہ ہوتے رہے، ممبروں سے، محرابوں سے، محافل میں، مجالس میں میری قربانیوں کا اور میرے کمالات کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے۔ وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ، اور جنت کے نعمتوں کا مجھے مالک بنا دے۔ یہ دعائیں کی، اور پہلے کیا کیا؟ رب کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست دینے کا طریقہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام پڑپوتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کی حکومت عطا کی، اقتدار، تخت و تاج مصر کا، یہی مصر جو اس وقت دنیا کے نقشے پر ہے، اسی مصر کی حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی۔ یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور دعا سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، رب کے انعامات کا ذکر کرتے ہیں، دعا کا طریقہ دکھاتے ہیں کہ دعا کیسی کی جائے، کہ بس یا اللہ مجھے معاف کر دے،
یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر، پہلے حمد و ثنا بجا، پہلے تعریف و توصیف کرو، پہلے اس کے پرانے احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو، اس کو اپنا محسن جانو، پھر دعا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا میں بھی میرا دوست تو ہی ہے، آخرت بھی میرا دوست میرا تو میرا دوست، انت ولی، مصر کا تخت و تاج یہ میرا دوست نہیں، یہاں کی سونا اگلنے والی زمینیں یہ میرا دوست نہیں ہے، یہاں کے لوگ میرے دوست نہیں ہیں، یوسف کی محبت اور دوستی صرف تیرے ساتھ ہے، اس دل میں تو ہی بستا ہے، یوسف کے دل میں تیرے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بس رہی ہے، نہ مصر کا تخت و تاج یہاں بس رہا ہے، نہ یہاں کی سونا اگلنے والی زمینیں بس رہی ہیں، نہ یہاں کا سونا چاندی بس رہا ہے، میرے دل میں تو ہی ہے، توفنی مسلمہ، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو میرا دوست، دنیا میں بھی میرا دوست، آخرت میں بھی میرا دوست۔ میرا اور آپ کا دوست کون ہے؟ کیا دوست ہے؟ پیسہ، دولت، مکانات، پلاٹ، دھوکے بازیاں، یہ ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دھوکے بازیوں کو، ہم نے شر و فساد کو اپنا دوست بنایا ہے، انہیں اپنے دل میں جگہ دی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور اب اللہ کے آگے اپنی التجا پیش کرتے ہیں، یہ تعریف کر دی، توصیف کی اپنے رب کی۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں توفنی مسلمہ، میرے معبود اس دنیا سے رحلت کا وقت آ جائے تو اپنا فرما بردار بندہ مجھے یہاں سے اٹھانا، دنیا سے میں تیرا فرما بردار بندہ اٹھوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد، وصال کے بعد نیکوکاروں کے ساتھ مجھے ملا دینا، میرے دادا ابراہیم کے ساتھ، میرے دادا حضرت اسحاق، میرے والد گرامی حضرت یعقوب ان بزرگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا علیہم السلام۔ پہلے اللہ کی تعریف پھر دعا، سورہ فاتحہ بھی یہی سکھاتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اب دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے، یہ سبع مثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، حبیب ہم نے تمہیں سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سبع مثانی اور قرآن عظیم یہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سبع مثانی بھی ہے، یہ قرآن عظیم بھی ہے۔ سبع کے معنی سات کے، مثانی کے معنی جو بار بار دہرائی جائیں، اس میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نمازوں میں جہاں سے چاہو پڑھ لو، کوئی سورت پوری پڑھ لو، آدھی پڑھ لو، مگر یہ پوری سورت پڑھنی ہے نماز، یہ آدھی نہیں پڑھی جائے گی، یہ پوری سورت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، حضور تشریف لائے، مجھے آواز دی، میں نے یوں دیکھا کہ حضور ہے، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے جلدی جلدی نماز پوری کی،
اور نماز پوری کر کے حضور کی خدمت میں آیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا تھا؟ فرمایا یاد کیا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ تجھے یاد کیا تھا کیوں حاضر نہیں ہوا؟ میں نے عرض کی اللہ کے نبی میں نماز میں تھا، نماز ختم کر کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جو قرآن مجھ پہ اترا ہے تو نے اس میں یہ نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم. ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں. اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں آواز دیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. فرمائیے نہیں پڑھا؟ عرض کیا رسول اللہ آئندہ جب بھی آپ پکاریں میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا تجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں تجھے سوائے مثانی اور قرآن عظیم دے دوں. تجھے سوائے مثانی اور قرآن عظیم دینا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ سوائے مثانی اور قرآن عظیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا یہ سوائے مثانی اور قرآن عظیم ہے. بہت بڑی برکت والی، عظمت والی، شفا والی، دعا والی یہ سورت ہے. گزشتہ جمعہ بتایا تھا آپ کو کہ سورہ فاتحہ یہ سورۃ المسئلہ ہے. اس کا نام اللہ سے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ مانگنے کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا کہ بندوں مجھ سے مانگنا ہو تو مانگنے کا انداز یہ پہلے میری تعریف کرو، میری حمد و ثنا بجا لاؤ، میرا مقام اور مرتبہ بیان کرو. میری حمد و ثنا، میرا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے بعد پھر اپنی حاجت میرے آگے رکھو. ہم نے عرض کی کہ یا اللہ ہم کہاں اور تیری ذات کہاں، ہم تیرے مقام اور تیرے مرتبے کو کہاں جانتے ہیں، ہم تیرے مقام سے کہاں واقف ہیں کہ ہم تیری حمد و ثنا بجا لائیں، ہم تیری تعریف و توصیف کریں. یہ تعریف و توصیف، یہ حمد و ثنا بجا لانا تو تبھی ہو سکتا ہے جب ہم تجھے جانتے اور پہچانتے ہوں. ہم تجھے نہیں جانتے، تیرا مقام تیرا مرتبہ نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا بندو میں تمہیں خود طریقہ سکھاتا ہوں کہ کس طرح میری تعریف کرو گے اور کس طرح میری تعریف کے بعد پھر اپنی حاجت اور اپنی ضرورت میرے آگے بیان کرو گی. فرمایا میں تمہیں طریقہ دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں. کیا طریقہ بتایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فرمایا اس طرح میری تعریف کرو. الحمدللہ تمام خوبیاں جہاں کہیں ہیں، جس کسی میں ہے، یہ تمام خوبیاں یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے تو تعریف اسی کی ہوگی جو ان خوبیوں کا خالق ہے، جو ان خوبیوں کو پیدا کرنے والا ہے. تمام خوبیاں اللہ کے لیے. پھول کی تعریف کرتے ہو اس کی خوشبو کی بنا پر، عالم کی تعریف کرتے ہو اس کے علم کی بنا پر، سخی کی تعریف کرتے ہو اس کے سخاوت کی بنا پر، بہادر کی تعریف کرتے ہو اس کی دلیری کی بنا پر. تو پھول میں یہ خوشبو پیدا کس نے کی ہے؟
عالم میں علم کس نے پیدا کیا ہے، سخی میں سخاوت کس نے پیدا کی ہے، بہادر میں بہادری کس نے پیدا کی ہے، پھول میں خوشبو جس ذات نے پیدا کی ہے، یہ تعریف بظاہر پھول کی ہے اور حقیقت میں یہ خوشبو پیدا کرنے والے اللہ کی ہے۔ بظاہر تعریف عالم کی ہے اور حقیقت میں یہ اس ذات کی تعریف ہے جس نے عالم میں علم کو پیدا کیا ہے، وہ ذات خدا بندی، یہ اللہ کی تعریف۔ اس لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، جہاں بھی تعریف ہو رہی ہے، جس کسی کی ہو رہی ہے، بظاہر یہ اس کی ہے اور حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی۔ اور اللہ کون ہے؟ آگے اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ انسانیت کا جہان ہو، حیوانیت کا جہان ہو، نباتات کا ہو، جمادات کا ہو، سیاروں کا ہو، بحر و بر ہو، تمام جہانوں کو پالنے والا، پیدا کرنے والا بھی ہو، پالنے والا بھی ہو، پرورش کرنے والا، کمال تک ہر چیز کو پہنچانے والا، رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اور کیسے پالتا ہے؟ ہر جہان کو پالنے کے انداز علیحدہ علیحدہ۔ عالم نباتات کو کیسے پالتا ہے؟ بیج زمین میں گرایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، زمین کے اندھیرے میں کسان نے بیج ڈال دیا، پتا ہے اس کو کہ اب زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ علم ہے کسان کو، یہ پودا کسان پیدا کرتا ہے، یہ پودا، یہ درخت بیج پیدا کرتا ہے، یہ زمین پیدا کرتا ہے۔ کسان نے تو ڈال دیا بیج زمین کے اندر، زمین کے اندھیروں میں ڈال دیا ہے، اب اسے نہیں پتا کہ بیج کس حال میں ہے، اسے نہیں معلوم۔ اب اس بیج کو اللہ پالتا ہے، یہ پالتا وہ ہے، ہم اور آپ نہیں پالتے کسی کو۔ رب العالمین وہ ہے، وہ اس بیج کو زمین کے اندر پھلا دیتا ہے، یہ بیج پھول جاتا ہے، اور پھولنے کے بعد یہ نیچے سے پڑتا ہے، یہ اوپر سے پڑتا ہے، یہ دائیں بائیں سے نہیں پڑتا۔ کون ہے جو روکے ہوا ہے دائیں بائیں سے اس کو پاڑنے سے؟ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو پھلایا ہے؟ اور کون سی طاقت ہے جو اس کو نیچے سے پھاڑتا ہے اور اوپر سے پاڑتا ہے؟ یہ رب العالمین ہے، یہ ہے جہان کا پالنے والا۔ اوپر سے وہ بیج کو پھاڑتا ہے، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہے اور نکلتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، شاخیں آ جاتی ہیں، ٹہنیاں آ جاتی ہیں، طرح طرح کے پھل پھول اس میں لگ جاتے ہیں، اور جو حصہ نیچے سے پٹا ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے، زمین کے تہ میں جاتا ہے، وہ زمین سے پانی، زمین سے مٹی خوراک حاصل کرتا ہے اور پورے درخت کو پہنچاتا ہے۔ یہ ہے رب العالمین کے تربیت اور پالنے کا انداز۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، وہ اس طرح پالتا ہے درختوں کو، اس طرح پرورش کرتا ہے اور ان کو مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور انسانوں میں اور آپ کیا ہیں؟ کیا تھے؟ نطفہ تھے، باپ کے پیٹ سے یہ نطفہ ماں کے رحم میں آیا، ماں کے رحم میں یہ نطفہ آیا، اسے جمع ہوا خون بنا دیا، جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوکھڑا بنا دیا، گوشت کے لوکھڑے میں ہڈیاں پیدا کی، اس میں اعضاء
سننے کی طاقت رکھی، زبان پیدا کی، زبان میں بولنے کی طاقت رکھی، یہ کون ماں کے پیٹ میں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے جو تمہیں 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ هو الذی خلقکم فی ظلمات ثلاث۔ اپنے رب کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ اللہ وہ ہے جو تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں وہ تمہیں پیدا کرتا ہے۔ یہ کان، یہ ہڈی ہے، ہڈی میں وہ سننے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ آنکھ، یہ چربی ہے، چربی میں وہ دیکھنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ زبان، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں بولنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہڈی کو سننے کی طاقت دیتا ہے، چربی کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، اور گوشت کے لوٹڑے کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ ہے رب العالمین۔ جو نمازیں پڑھے گا، اس سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں دہرائے گا، اس کے دل میں اپنے رب سے محبتوں کے جذبات کیا ہوں گی؟ اس لیے نماز رکھی کہ نماز پڑھو تاکہ رب سے تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ بار بار سورہ فاتحہ پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے تم کس کے آگے کھڑے ہو اور کس کے آگے تم نے ہاتھ باندھے ہیں۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ جو پالنے والا ہے وہ سختی سے نہیں پال رہا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ پیدا ہو گئے تو ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں جاری کرتی ہے، مہربان یا نہیں؟ یہ ماں نے جاری کی اپنے سینے میں؟ یہ کسی ڈاکٹر نے، کسی معالج نے جاری کر دی دودھ کی نہریں؟ یہ الرحمن جو پالنے والا ہے تمام جہان کا۔ اس لیے کہ تم روٹی نہیں کھا سکتے ہو، تمہارے دانت نہیں ہیں کہ تم روٹی چبا سکو، سب چیز چبا سکو۔ وہ ایسا مہربان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں جاری کر دی، باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت کے سمندر پیدا کر دیے، تمہارے لیے روشنی پیدا کی، اندھیرا پیدا کیا کہ تم آرام بھی کرو، تم جاگو بھی۔ آہستہ آہستہ تمہیں قوت تک پہنچایا۔ اب جب تم 15 سال کے ہو گئے تو کہا میرے احکامات کو اب بجا لاؤ، اب میرا شکر کرو۔ اس سے پہلے تم میرے احکامات کے مکلف نہیں تھے، جوان ہو گئے، قوت اور طاقت کو پہنچ گئے، فرمایا انشکر لی، اب میرا شکر کر تو۔ میں نے تجھے کیا سے کیا بنا دیا، تو تھا کیا اور بن کیا گیا، تو نطفہ تھا اور بن گیا جیتا جاگتا انسان، طاقت اور قوت والا۔ ایسا ہے الرحمن، رب العالمین رحمان ہے، جہانوں کا پالنے والا، بے حد مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، جزا کا دن آنے والا ہے، بدلے کا دن آنے والا ہے۔ جو کچھ یہاں بوئیں گے کاٹنے کا دن آنے والا ہے، وہ یوم قیامت کہلاتا ہے، قیامت کے دن کا مالک۔ جو اچھائیاں یہاں کی، جو برائیاں یہاں کی، ان اچھائیوں پر انعام ملے گا، جو برائیاں کی ان کی باز پرس ہوگی، سزا ہوگی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، میرے معبود تو روز جزا کا مالک بھی ہے اور اس دنیا کا بھی مالک ہے۔ پھر کیوں فرمایا کہ روز جزا کا مالک؟ اس لیے اس دنیا میں ہم بھی مالک موجود ہیں، ہم مجازی مالک ہیں، عارضی مالک ہیں، اپنے آپ کو ہم بھی مالک کہتے ہیں کہ میں اس مکان کا مالک ہوں، میں اس دکان کی ملکیت رکھتا ہوں، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ ساز و سامان میرا ہے۔ یہاں بھی ہم ملکیت کے دعوے دار ہیں، لیکن قیامت کا اور جزا کا دن وہ ہوگا جہاں
حقیقی ملکیت وہ صرف اللہ کی ہوگی. فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. وہ دن آنے والا ہے، اس میں اعمال کا بدلہ ملے گا. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. وہ دن کیوں آئے گا؟ فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں خباثتیں پھیلائی، جنہوں نے دنیا میں شرارتیں کی. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور نیکوکاروں کو جنہوں نے دنیا میں نیکی کی خوشبو پھیلائی، یہاں پر دنیا میں اچھائیاں پھیلاتے رہے، انہیں اچھائی کا بدلہ دے دیں. مالک یوم الدین. اب آگے اللہ کی بارگاہ میں بات چیت کی اجازت مل گئی. یہ تعریف ہو گئی اللہ کی، پہلے اس کی توصیف کی، اب اللہ سے براہ راست بات چیت ہو رہی ہے. نماز اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اللہ سے براہ راست خطاب ہو رہا ہے، بالمشافہ بات چیت ہو رہی ہے. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین کو. بات چیت آمنے سامنے ہو رہی ہے. نماز تو نماز ہے، یہی تو ہے گائے کو پلٹنے والی. اس کو سمجھے تو صحیح، کر کیا رہے نماز. براہ راست اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک، تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ کا ذکر پہلے، ایاک، تیری، اللہ کا ذکر پہلے آیا. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں. اپنا ذکر ہم نے بعد میں کیا، اللہ کا ذکر پہلے. یوں نہیں کہا کہ نعبد کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. یہ بھی مفہوم ہے. نعبد کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اپنا ذکر پہلے لائیں اور اللہ کا ذکر بعد میں لائیں. اپنی عبادت کا تذکرہ پہلے کریں اور اللہ کا بعد میں. نعبد کا، یہاں ایسا نہیں. ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے اور اپنی عبادت کا ذکر بعد میں. یہ بتایا کہ بندو، مجھ پر تم نے نظر رکھنی ہے. تمہاری نگاہ اور چیزوں پر نہ ہو، تمہاری نگاہ نعمتوں پر نہ ہو، تمہاری نگاہ مصیبتوں پر نہ ہو، تمہاری نگاہ نعمت والے پر ہو، تمہاری نگاہ مصیبت والے پر ہو. جب تمہاری نگاہ نعمتوں پر نہیں ہوگی، مصیبتوں پر نہیں ہوگی، نعمت والے پر ہوگی، مصیبت والے پر ہوگی، تو نعمت تمہارے پاس رہے یا نہ رہے، نعمت چلی بھی جائے تب بھی تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا. مصیبت تم پر آئے گی تب بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہاری نگاہ نعمت پہ نہیں، نعمت والے پر ہے. تمہاری نگاہ مصیبت پر نہیں، مصیبت بھیجنے والے پر ہے. اس لیے ایاک نعبد، اللہ کا ذکر پہلے کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل یہودی، ان کو کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. یہودیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عیسائیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ میری نعمت یاد کرو. اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری نعمت کو یاد کرو. انہیں حکم ہے میری نعمت یاد کرو. اور امت مصطفیٰ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد
اس لیے فرمایا ایاک نعبد، اللہ کا ذکر پہلے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اپنے تمام طاعات میں، عبادات میں، معاملات میں مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بندو کیسی مدد چاہتے ہو، کیسی مدد تمہیں درکار ہے؟ اب بندے نے اپنی التجا رکھی، اب سوال رکھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مدد چاہتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے، کہ ہم سیدھے راستے پہ چلے، سیدھے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما۔ ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے جانثار ہیں، تیرے وفادار ہیں، تیرے احکامات کو بجا لاتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے اپنے عبادات میں، معاملات میں مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بندو تم نے میری حمد کر دی، میری تعریف کر دی، اپنی جانثاری کا یقین بھی دلا دیا کہ ہم جانثار ہیں تیرے، ایاک نعبد، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا میرے بندو بتاؤ تمہاری مدد کیسے کروں، کس طرح تم مدد چاہتے ہو، کس طرح تمہاری مدد کروں؟ اب ہم نے اللہ کے آگے سوال اپنا رکھا، اب حاجت رکھی، سورہ مسئلہ مانگنے کا طریقہ، ہم نے اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھی اور عرض کی اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ، دنیا میں سیدھا راستہ بھی ہے اور ٹھیڑا راستہ بھی ہے۔ جو سیدھے راستے پہ چلے گا وہ ایسی کامیابی سے ہمکنار ہوگا کہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اور جو ٹھیڑے راستوں پہ چلے گا عارضی کامیابیاں اسے بہت مل جائے گی، لیکن بالآخر اسے شرمندہ اور رسوا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عرض کی اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کون سا ہے، ٹھیک راستہ کون سا ہے؟ سورہ اعراف میں اس کی تشریح کرتی اس سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم وإیاکم۔ سیدھا راستہ کون سا؟ فرمایا آؤ دنیا کے لوگوں میں تمہیں بتاؤں، اللہ نے حرام کر دیا ہے شرک، کہ شرک نہیں کرو۔ شرک کا راستہ ٹیڑھا راستہ، سیدھا راستہ توحید کا راستہ۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کا ادب احترام، یہ صراط مستقیم ہے۔ ان کی بے ادبی، ان کی بے احترامی، یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ سورہ اعراف صراط مستقیم کی تشریح کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی، انہیں قتل کر دینا، جان سے مار دینا۔
فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، روزی ہم دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی. یہ روزی ہم دیتے ہیں، یہ ماں باپ نہیں دیتے، یہ افسران نہیں دیتے، یہ حکومتیں نہیں دیتی، یہ اللہ دیتا ہے. فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. اولاد کو قتل کرو گے تو ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا، سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہو. ماں باپ کے ساتھ برائیاں کرنا یہ ٹیڑھا راستہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ صراط مستقیم ہے. اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، اولاد کو کی اچھی پرورش، ان پر خوب خرچ کرنا، اولاد کو اچھی تربیت دینا یہ صراط مستقیم ہے. اور انہیں بھوکا مارنا، ان پہ خرچ نہ کرنا، بات بات پر ان سے لڑنا الجھنا اور جھگڑنا یہ ٹھیڑے راستے ہیں. صراط مستقیم جو ہر نماز میں ہم طلب کرتے ہیں. فرمایا اولاد کو قتل نہ کرنا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تمہیں اللہ اس کا حکم دیتا ہے، عقل سے کام لو، تم عقل والے بنو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوششیں نہ کرنا. یتیم اس کے مال کی تم نے حفاظت کرنی ہے. اگر اس کا مال ہڑپ کرو گے اور اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کرو گے تو ٹھیڑے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ ٹھیڑے راستے. اور اس کے اموال کی حفاظت کرنا، جب بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، دانا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کا مال اسے واپس کرنا یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ جو اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں. فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو، وعدے کو، اس کو پورا کرنا. وعدے کرنا، توڑنا، جھوٹے وعدے کرنا یہ صراط مستقیم نہیں، یہ ٹھیڑا راستہ، یہ سیدھا راستہ نہیں. ان آیات کے بعد فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ. سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا. تو سیدھا راستہ کون سا ہوا؟ توحید کا راستہ، اللہ کی وحدانیت کا راستہ، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا راستہ، اولاد کے ساتھ نیک سلوک کا راستہ، یتیموں کے اموال کی حفاظت کا راستہ، وعدوں کو پورا کرنے کا راستہ. ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، فرمایا اور راستوں پہ نہ چلنا دنیا والوں، اور راستوں پہ چلو گے تو پھر تم منزل مقصود نہیں پا سکو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام و اکرام کیے، ان بندوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا اس دنیا میں. قبروں میں ان پہ انعامات، پھر ان پر حشر میں انعامات ہوں گے، جنت میں انعامات ہوں گے. ہم وہ راستہ طلب کرتے ہیں تجھ سے. ہم عارضی کامیابیوں کا راستہ نہیں طلب کرتے کہ بس یہ دنیا ہی اچھا ہو، دنیا ہی ہماری اچھی ہو جائے، دنیا ہی ہماری بہتر ہو جائے. صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کیے. اور انعامات کس پر کیے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ.
نبیوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ نبیوں کا راستہ توحید کا راستہ، نبیوں کا راستہ ماں باپ کے ادب و احترام کا راستہ، نبیوں کا راستہ اپنے اولاد کے ساتھ اچھے برتاؤ کا راستہ، نبیوں کا راستہ یتیموں کے اموال کی حفاظت کا راستہ، نبیوں کا راستہ عہد پورا کرنے کا راستہ، یہ نبیوں کے راستے ہیں، صدیقوں کا راستہ ہے، یہ شہداء کا، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، ان کے اعمال، ان کے طور طریقے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا کر، ہماری مدد فرما ان کے راستوں کو اپنانے میں۔ وہ اپنے حیثیت کے مطابق صراط مستقیم پر چلیں، ہم اپنے حیثیت کے مطابق چلیں گے، ہم ان کا مقام نہیں پا سکتے۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، ان کا راستہ نہ کہ جن پر تیرا قہر نازل ہوتا ہے، جن راستوں پر چلنے والوں پر تیرا قہر نازل ہوتا ہے، ان راستوں پہ ہمیں نہ چلا، گمراہوں کے راستوں پر ہمیں نہ چلا۔ غیر الصراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعامات کیے، نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جو گمراہ ہو گئے اور جو تیرے قہر کا شکار ہو گئے، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا۔ یہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے، امام قرات زور سے کرتا ہے تو مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، اکیلا نماز پڑھے تو بھی آمین کہے۔ آمین کا معنی ہے اللہم استجب، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس دعا کو قبول فرما۔